لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آئین قانون جمہوریت ہم باہر کیوں پھینک دیتے؟ مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں IMF کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے، چاہے وہ کامرس کی ہے، چاہے وہ فائنانس کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے، ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے، ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. ہمیں زندہ رہنا ہے مگر. اور آج کل شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ پیسہ مانگے تو کس سے مانگے اور کس سے نہ مانگے. مگر دیکھیں انڈیا کے اندر کاشف بھائی 28 پروونسز ہیں، 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہوتا ہے الیکشنز کا جو ہر وقت انڈیا کے اندر چل رہا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ساکھ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یا ہم معصوم تھے یا بیوقوف تھے، ہمیں بھی نہیں سمجھ لگی، ابھی پتہ چل رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے. نمسکار دوستو، اتہاس گواہ ہے کہ 75 سالوں کے اتہاس میں پاکستان میں کبھی بھی ڈیموکریسی نہیں رہی. یا تو وہاں فوج نے ستا پر دھاوا بولا یا پھر جو سرکار بنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی رہی. جیسے جیسے ڈوری گھمائی ویسے ویسے کٹ پتلی سرکار اسٹیبلشمنٹ یا یوں کہے صاف صاف کہ فوج کے آگے ناچی. ایوب خان سے لے کر ضیاء الحق یا پرویز مشرف اس کے بہت اچھے ادھارن ہیں. اور ضیاء الحق جس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ڈیموکریسی ایک ایسا گندا چتڑا ہے جسے میں جب چاہوں پھینک دوں، وہی بھارت میں ڈیموکریسی پوری طرح سے پھلی پھولی اور پروان چڑھی. یہی دیکھ کر کے آج پاکستانی بھارت کی ڈیموکریسی کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنے سیاست دان اور فوج کو جی بھر کے کوس رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، غلط رولنگ تھی، لیکن مجھے جمہوریت یاد آئی. میرے سیاستدانوں کو آئین اور قانون پتا تھا اس وقت، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر آئین قانون جمہوریت ہم باہر کیوں پھینک دیتے؟ یہ ہماری سیاست کا کاشف بھائی المیہ رہا ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ تمام اچھی اچھی باتیں ہم کرتے ہیں جو ہمیں ٹھیک لگتی ہیں اور جو ہونی بھی چاہیے جس طرح، اور جب جیسے ہی حکومت میں ہم آتے ہیں تو ہمارا بالکل ہی ایک پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پاکستان میں ہر حکومت کے ساتھ رہا ہے. اس میں ہم حکومت میں آتے کیسے اس کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ ہاں اس کے اوپر بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی ہم جب حکومت کے باہر ہوتے ہیں تو سلیکٹر اور سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اور وہی سلیکٹر جب ہماری طرف آتا ہے اور کہتا ہے پاجی تسی لائن وچ کھلونا سے تیار ہو سی کہنا یس باس، یہی تو ایک ہی زلف کے سب اسیر ہیں. دیکھیں انڈیا کے اندر کاشف بھائی 28 پروونسز ہیں، 8 یونین ٹیریٹریز ہیں. ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہوتا ہے الیکشنز کا جو ہر وقت انڈیا کے اندر چل رہا ہوتا ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے اس کی ساکھ ایسی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ جو توجیہ ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں ایک ساتھ ہونے چاہیے، ہمارے برابر میں انڈیا ہے وہاں پر تو نہیں ہوتے. الیکشن کمیشن وہاں پر اتنا مضبوط ہے کہ ایک کنٹینیوس سائیکل الیکشنز کا چلتا رہتا ہے. یہاں پر آئین کیٹیگوریکلی کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو 90 ڈیز کے اندر الیکشنز ہونے. اگر ہم نے آئین کے ساتھ اسی طرح مذاق کرتے رہنا ہے اور یہ توجیہ سیاستدانوں نے پیش کرنی شروع کر دینی ہے کہ جی الیکشنز ڈیلے کر لیں خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک صوبے کے جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے گورنر ہے جو وہاں پر وہ اگر اس طرح کی گفتگو کریں، لا منسٹر اس طرح کی گفتگو کریں، تارڑ صاحب نے اس طرح کی گفتگو فرمائی، تو پھر اگر آئین کو اس کی سینکٹٹی کو اگر ہم سیاستدان اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ملک میں اہمیت نہ دینے والے بھی اور بہت بیٹھے ہوئے، وہ تو تیار بیٹھے. تو میرے خیال سے بطور سیاستدان ہمیں سٹک کرنا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے. الیکشن اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہونے چاہیے اور اٹس فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. جو جیتے، جو لوگوں کا فیصلہ ہو، عوام کا فیصلہ ہو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. شیخ صاحب یہ بتائیں، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بات کی، بات تو ٹھیک ہے. میرا آرگومنٹ تو یہ ہے کہ جس ملک میں آئین قانون اور جمہوریت کی بات ہونی چاہیے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب مجھے سوٹ کرتا ہے، اور جب نہیں سوٹ کرتا تو نہیں ہوتی. آج کوئی یہ دلیل دے رہا ہے کہ معیشت خراب ہے، کوئی دلیل دے رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر بڑا خراب ہے. کیا ان تمام لوگوں کو جو آج بیان دے رہے ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اب یہ سارے بیان کسی نہ کسی آرکائیو میں سیو ہو رہے ہیں، یہ ٹی وی کیمروں کے بیان ہیں، یہ اخبار کے بیان نہیں ہیں جس پہ آپ کل کہیں گے کہ میرا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی. ایک چیز ہے جس کو مستقبل کہتے ہیں جو آنا ہے. آج سے 5 یا 10 سال بعد جب آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ وقت پر الیکشنز ہونے چاہیے اور کوئی اور اٹھ کے کہے گا کہ اس وقت معیشت خراب ہے
اور وہ معیشت خراب کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بھی وہ خود بنائے گا کہ میرے خیال میں خراب معیشت کس کو کہتے ہیں. کوئی کہے گا جی ملک میں امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے, وہ آپ دلیل دیں گے کہ سر اتنی خراب نہیں ہے کہ الیکشنز نہ ہو سکے. وہ کہیں گے سر آپ نے اس وقت بھی تو یہی کیا تھا. کیا یہ لوگ نہیں سوچتے کہ ایک آنے والا وقت بھی آئے گا جب آپ دوسری سائیڈ پر ہوں گے, آپ کیا دلیل پیش کریں گے, آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اپنی پوزیشنز کو؟ IMF کے ایک ایک کھاتا چیک کرنے کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, ملاحظہ کیجئے گا. بہت مالی چیلنجز ہیں اس وقت میں بات کر رہا ہوں. اسلام آباد میں IMF کا وفد ہر کتاب دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کامرس کی ہے, چاہے وہ فائنانس کی ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے, چاہے وہ پاور سیکٹر کی ہے. ایک ایک چیز دیکھ رہا ہے, ایک ایک دھیلے کی جو سبسڈی ہے اس کو دیکھ رہا ہے. ہمیں زندہ رہنا ہے مگر. اور آج کل شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ پیسہ مانگے تو کس سے مانگے اور کس سے نہ مانگے. مگر ایک بات ضرور ہے, انڈیا میں بجٹ آیا ہے اور انڈین بجٹ میں انڈین گورنمنٹ نے تقریباً 200 کروڑ روپیز جو ہے وہ افغانستان کے لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے. مطلب یہ کہ مودی جی حد ہو گئی ہے, مطلب کمال ہی ہو گیا ہے. مطلب آپ اب افغانستان میں جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, افغانستان کو آپ پیسہ دے سکتے ہیں, لیکن آپ پاکستان کو نہیں دے سکتے. مطلب کیسے کیسوں کو دیا ہے, ایسے ویسوں کو دیا ہے, تو مجھ کو بھی تو لفٹ کرا دے. جیسے افغانستان کے لیے آپ نے اپنے بجٹ میں رکھے پیسے, تو پاکستان کے لیے بھی رکھ لیجئے, بجٹ میں تھوڑے سے پیسے رکھ لیجئے, کچھ سبزیاں رکھ لیجئے, کچھ چاول دال اس قسم کی چیزیں بھی رکھ لیجئے. اور ہاں مجھے نا وہ لال والی نا MDH کی دے گی میرے ضرور یاد سے بھجوا دے گا, مجھے بڑی پسند ہے. مشرف کو سزا نہیں بھی ہوتی تو یہ ملٹری سے بارگین کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم مشرف کو اگر آپ کہتے ہو سزا نہیں دینی تو نہیں دیتے, لیکن تم لوگ تو سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤ, آپ لوگ تو اپنے بیرکس میں واپس چلے جاؤ. یہ کوئی تو بارگین کرتے, انہوں نے کوئی بارگین بھی نہیں کی, مشرف کو سزا بھی نہیں دی. اور جس طرح بھی جنرل باجوہ کا آ رہا ہے کہ جس طرح وہ لے کے آئے عمران خان کو, ٹھیک ہے, اور وہ ہم تو سمجھتے رہے یار یہ عمران خان کا بڑا ٹھیک ٹھاک سسٹم ہے, لیکن وہ تو سارا دیکھیں نا, یہ یا ہم معصوم تھے یا بیوقوف تھے, ہمیں بھی نہیں سمجھ لگی, ابھی پتہ چل رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں بیرسٹر صاحب, یہ سیاست دانوں کی ایٹ لیسٹ بارگین بھی نہ کرنا. مشرف واز اے کلاسیکل کیس, جیسے آپ نے بھی اس کا ذکر کیا, کہ اسی کے اوپر بارگین کر لیتے کہ نہیں جی ہم نے اس کو سزا دینی ہے, اس کو ایک بندے کو سزا دینی ہے. یہ آپ کی ریسنٹ ہسٹری کا واقعہ, کوئی پرانا واقعہ, کوئی ضیاء یا ایوب کا کیس تو نہیں ہے نا, یہ تو ابھی کی بات ہے, 15 سال پہلے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو اس کو سزا دیں, یا پھر یہ ہے کہ آئندہ آپ یہ سارے اپنے سیل بند کریں, یہ سارا کچھ بند کریں. تو wasn't this possible, یہ تو پنجابی کہتے ہیں انہاں دے پیراں تے بھار پانا چاہیے تھا سی, نہیں یہ گلیں کر دیں. نہیں, یہ تو آپ کسی آئیڈیل سیاستدان کی بات کر رہے ہیں جی, لیکن جن سیاستدانوں سے ہمارا واسطہ ہے وہ انٹل یسٹرڈے اس بات پہ لڑائی کر رہے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے اور اس کا جو وسائل ہیں اور اس کے جو ذرائع ہیں وہ ہمارے حق میں استعمال کیے جائیں. ان کا تو یہ کبھی مطالبہ ہی نہیں کہ آپ ان کو ہٹا دیں یا یہ سیاست میں جو ہے انٹرفیئرنس نہ کریں. جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سیاست میں انٹرفیئرنس نہ کریں, اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ ہماری مدد کریں. اب یا تو یہ اپنے آپ کو پھر سیاست مثلا آپ یہ دیکھیں, ریپیٹڈلی عمران خان نے گزشتہ 1-1.5 سال میں ریپیٹڈلی جو باتیں کی ہیں وہ کتنا زیادہ انہوں نے انسسٹ کیا جی کہ آپ نیوٹرل نہ ہوں, آپ نیوٹرل ہو جائیں, آپ یہ نہ کریں, آپ یہ کریں. لیکن گھما پھرا کے تو ہر بات کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہمیں جو ہے وہ اس طرح ڈچ نہ کریں, آپ ہماری کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مدد کریں جتنا, یعنی کھل کے. تو آپ پہ کون سا سیاستدان کی بات کر رہے ہیں جو ان سے یہ بارگین کرتا ہے؟ اگر سیاستدان اس پہ 10% بھی متفق ہوتے ہیں کہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن جو ہے وائلیٹ کیا ہے ان کو سزا دی جائے, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ جنرل مشرف تھے, تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو ہو جانا تھا نا. چونکہ اصل چیز تو کورٹس کو اس طرح امپاور کرنا تھا کہ وہ اتنا مشکل ڈیسیجن کر سکیں, جو پاکستان کی ہسٹری میں ہو ہی نہیں رہا تھا. چونکہ پاکستان میں کورٹس کی اپنی جو ہسٹری ہے وہ بڑی آبجیکشنیبل اور کریٹیکل رہی ہے, وین اٹ کمز ٹو ڈکٹیٹرشپ یا ڈیموکریسی, یا وین اٹ کمز ٹو یہ ادارہ ورسز جو ہے وہ سیویلین.